کیا یمن میں اب جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا یمن میں امن لوٹ آئے گا؟ کیا ایک بار پھر منتخب حکومت ملکی نظام سنبھال لے گی؟ کیا امریکہ کی مداخلت سے یمن میں استحکام پیدا ہوگا یا نئی تباہی شروع ہو جائے گی، یا پھر باغی حوثیوں کا زور اور مضبوط ہو جائے گا؟ کیا ہونے والا ہے یمن میں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ کسی زمانے میں یمن نہایت خوشحال ہرا بھرا ملک تھا۔ آج وہی یمن سول وار کی آگ میں جھلس رہا ہے، بلکہ تباہ حال ہے۔ بھوک مری چرم سیما پر ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بھوک مری کی کگار پر ہیں۔ بسے بسائے شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جو بائیڈن نے کل یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یمن میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا ہے کہ وہ یمن سول وار میں سعودی عرب کے لیے امریکی امداد روک دے گا۔ یمن کا ودروہ عرب اسپرنگ کے بعد یمن میں استحکام یعنی اسٹیبلٹی لانے والی سیاسی منتقلی میں ملی ناکامی کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ عرب اسپرنگ سے اٹھنے والی موومنٹ کا اثر یمن کے صدر علی عبداللہ صالح پر بھی ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اپنا کاربار وائس پریزیڈنٹ منصور ہادی کو سونپنا پڑا۔ منصور ہادی کو بطور پریزیڈنٹ بہت سارے ایشوز کا ایک وقت میں سامنا کرنا پڑا۔ ساؤتھ یمن میں الگا وادی باغی موومنٹ، سیکیورٹی اہلکار میں موجود عبداللہ صالح کے وفادار فوجی کا ودروہ اور بغاوت، بے روزگاری، ملک میں کرپشن، کھانے پینے کی قلت کو لے کر عوام جنتا میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ پھر باغی حوثیوں، جن میں اکثریت زیدی فرقے کے شیعہ کی ہے، ایرانی امداد اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر پورے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ باغی قابض ہوتے چلے گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ علی عبداللہ صالح کے بعد نئے صدر منصور ہادی کو مارچ 2015 میں سعودی میں پناہ لینی پڑی اور ملک میں برسوں سے چلی آ رہی منتخب سنی حکومت سمٹ کر عدن تک رہ گئی۔ ملکی راجدھانی صنعاء میں باغیوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر یہ جنگ سنی شیعہ سے ہوتے ہوئے خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئی۔ علاقے میں ایرانی تسلط اور حوثی باغیوں کے بڑھتے قدم کو دیکھ سعودی عرب سمیت کئی ملکوں، جن میں زیادہ تر سنی ممالک شامل ہیں، یمن کی حکومت کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ خطے میں یمن کو تاراج کرنے والی ایرانی اثر و رسوخ کو ختم کرنے، حوثیوں کو شکست دینے اور منصور ہادی کی حکومت کو پھر سے بحال کرنے کے لیے فضائی مہم شروع کر دی گئی۔ اس اتحاد کو امریکہ، برطانیہ، امارات، فرانس کی جانب سے تکنیکی انٹیلیجنس اور میڈیکل فیسلٹیز ملنے لگی اور بڑے پیمانے پر تعاون ملا۔ پھر ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی جو اب تک جاری ہے۔ شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، ملکی راجدھانی صنعاء پر باغیوں کا کنٹرول ہو گیا اور کئی شہر حوثی باغیوں نے چھین لیے۔ وہیں باغیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ اس نے براہ راست سعودی میں تیل کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ اس وقت ٹرمپ کے ساتھ سعودی عرب کے رشتے بہت بہتر تھے، ہتھیار کی خرید و فروخت میں تیزی آ گئی۔ یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن جو بائیڈن اس پرانے سمجھوتے کو پلٹنے کے موڈ میں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ عرب سینکڑوں ڈالر کے سینک سمجھوتے پر نئی امریکی ایڈمنسٹریشن نئی سمیکشا کرے گی۔ اسی طرح ہتھیاروں کی بکری پر بھی امریکہ نے پہلے روک لگا دی ہے، لیکن امریکی پالیسی القاعدہ کے ساتھ جنگ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرے گی۔ سعودی کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر خالد بن سلمان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تنازعات اور سنکٹ کا سمادھان تلاش کرنے اور علاقے میں اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر جاری ایرانی اور اس کے چاہنے والوں کے حملوں سے نپٹنے کے لیے صدر جو بائیڈن کے قدم کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح بیتے 7 دہائیوں سے ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور آگے بھی اسی کی امید کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنا ایلچی مقرر کیا ہے اور اس ایلچی کا کام یہ ہوگا کہ وہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ مل کر یمن کے سنکٹ کا حل تلاش کرے گی اور یہ ذمہ داری اب ان کو سونپ دی گئی ہے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔
رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔